ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بن جاتی، لیکن 31 نائٹ کو ہم نے ہندوؤں سے سیکھا، یہودیوں سے سیکھا، نصارہ سے سیکھا، مشرکین سے سیکھا۔ کیا ہے یہ رات؟ یہ رات 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک زنا، ایک میوزک، ایک شراب۔ بلکہ اگر اس کو یوں کہوں تو جسے آپ 3 شین کہہ سکتے ہیں، شراب، شباب اور شاعری، یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے 31 نائٹ۔ اب ان تینوں جرائم کو میں الگ الگ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ ان میں سے ایک ہی جرم خدا کے غضب کو دعوت دینے کے لیے کافی ہے۔ تو ہم نے مزید اور 2 جرائم، وہ بھی ہماری لڑکیاں، ہمارے لڑکے، اللہ اکبر، کوئی بمبئی کا سفر کر رہا ہے، کوئی گوا کا سفر کر رہا ہے، کوئی مہابلیشور کا سفر کر رہا ہے، بلکہ اب تو ہندوستان کے مسلم نوجوانوں کا حال یہ دبئی تک جاتے ہیں۔ 31 نائٹ سے پہلے پچھلے سالوں میں میں دبئی کے سفر پہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ شہر دبئی کو بالکل دلہن کی طرح سجایا جا رہا، ہوٹلوں کے اندر بڑا اہتمام ہو رہا تھا۔ نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے، کوئی خاص بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا نیا سال آنے والا ہے اور پوری دنیا کے عیاش دبئی میں جمع ہوں گے۔ دبئی کیا ہے؟ مسلم مملکت، اسلامی حکومت، یہ حال ہے۔ متحدہ عرب امارات جنہیں کہا جاتا ہے، 5 ملکوں کو جمع کر کے، اور اس کے لیے سب سے بڑی عیاش گاہ دبئی ہے۔ وہاں پر یہ سارے انتظامات ہو رہے تھے۔ نام نہاد سعودی حلیف، نام نہاد مسلم بادشاہ، مسلم حکمراں۔ ہم تو ایسے مسلم حکمرانوں پہ لعنت کرتے ہیں جو عیاشیوں کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ارے مسلم حکمراں یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ مسلم حکمراں تو وہ تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے، آج بھی ان کا نام آتا ہے تو عقیدتوں سے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ جس کا حال یہ تھا، اس مسلم حکمراں کے جبے پر پیون تو لگے تھے لیکن جرائم کے دھبے نہیں تھے۔ ارے جس کے نام سے مجرموں کے وجود کانپ جاتے تھے، مسلم حکمراں کہلانے کا حق ان کو تھا۔ لیکن ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ جس وقت 1 جنوری کی صبح طلوع ہوگی تو یہاں سے بوتلوں کے ڈرم خالی ہو کر کے نکلیں گے، اس لیے کہ اتنی شراب پی جائے گی کہ آج سے پہلے پورے سال بھر میں اتنی شراب کسی رات نہیں پی گئی۔ اتنی لڑکیاں لائی جائے گی کہ اتنی حسیناؤں نے دبئی کی سرزمین پہ کبھی قدم نہیں رکھا ہوگا۔ یہ اس ملک کی داستان ہے، آپ کا ملک کبھی کم نہیں۔ بمبئی کے اندر لوگ اتنی شراب پیتے ہیں کہ ایک ٹیکسی والے نے مجھ سے کہا کہ 31 نائٹ میں ہم جب کسی کو بٹھاتے ہیں تو پہلے پیسہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو ٹیکسی میں بٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا وہ اتنا شراب پی لیتے ہیں اور حسیناؤں پر اتنا پیسہ لٹا چکے رہتے ہیں کہ ان کو اپنی لاج میں جانے کے لیے ان کی جیب میں پھر پیسے نہیں رہتے۔ وہ ہماری ٹیکسی میں بیٹھ کر کے پھر اترتے ہیں اور دھینگا کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں اور ہمیں پیسے نہیں دیتے۔ یہ حالت ہے، یہ صورتحال ہے۔ امت محمدیہ پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا لیکن انفرادی عذاب تو آئے گا۔ انفرادی عذاب میں یہ امت گرفتار ہو سکتی ہے، مطلقاً آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا؟ جس طرح اور امتیں اجتماعی طور پہ ہلاک ہوئی ہے، یہ امت اجتماعی طور پہ ہلاک نہیں ہوگی لیکن انفرادی طور پر یہ امت عذاب میں گرفتار کی جائے گی۔ اور جب میرا اللہ عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ معصوم بچے، معصوم بمانے بے گناہ، معصوم اس معنی میں نہیں جس معنی میں شیعہ کہتے ہیں، بے گناہ معصوم بچے، پھر قدرت ان کو بھی عذاب میں گرفتار کر دیتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ نوح کی قوم پر جب عذاب آیا اس وقت اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ بچ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی بچنے نہیں دیا۔ ایک ماں ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی، وہ ماں جناب نوح کی باغی تھی۔
جب اس کو پتا چلا کہ اللہ کا عذاب آیا ہے تو وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کے پہاڑ کی طرف دوڑی. جب وہ پہاڑ پر چڑھی تو پہاڑ تک کے پانی کی موجیں گئی, اس کے گھٹنوں تک, اس کی کمر تک. اس نے بچے کو سینے سے اٹھا کر کے کندھے کی طرف کیا. جب کندھے تک پانی آیا تو اس نے اپنے بچے کو سر پہ بٹھایا. جب سر پہ پانی آیا تو وہ بھی ڈوبی اور اس کا بچہ بھی ڈوب گیا. اس بچے کا قصور کیا تھا؟ اس بچے کا جرم کیا تھا کہ اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا؟ بچہ مجرم نہیں تھا, وہ ایک مجرم کی گود میں تھا. جس کو قدرت نے ڈبانے کا فیصلہ کیا تھا اس کی گود میں تھا, اس لیے بچہ بھی ڈبا دیا گیا. جب قدرت کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو تدبیریں بھی ناکام ہو جاتی ہیں. اللہ کی تقدیر کے سامنے ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والوں, تمہیں پتا ہے جب قوم نوح پر عذاب کا اعلان کیا حضرت نوح نے کہ طوفان آئے گا, سب ہلاک ہوں گے سوائے ایمان والوں کے, چند نوجوان اپنے آپ کو دیر ہوشیار سمجھتے ہوئے انہوں نے نوح علیہ السلام کو منہ چڑھا کر کے کہا کہ ہم تو اتنی دور جائیں گے کہ آپ کے اللہ کا عذاب وہاں تک نہیں آئے گا. اور پھر وہ لوگ نکلنے کے بعد دور 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 اتنا دور چلے گئے کہ وہ ایک محفوظ غار میں چلے گئے. اللہ نے ان پر پیشاب مسلط کر دیا. وہ پیشاب کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اتنا پیشاب کیا, اتنا پیشاب کیا, اتنا پیشاب کیا کہ خود کا پیشاب گھٹنوں تک آیا, کمر تک آیا, اور اللہ نے ان کے پیشاب میں ان کو غرق کر دیا. جب قدرت کسی کے لیے عذاب کا ارادہ کرتی, قدرت یوں ہی کسی کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے. آج دولت ہے, دولت کی بنیاد پر میلاد النبی کو لوگ شرک کہتے ہیں, بدعت کہتے ہیں, لیکن 31st نائٹ کے خلاف کوئی زبان نہیں کھولتا. میلاد مصطفیٰ کے لیے قلم چلتے ہیں. اس کے لیے کتنا قلم چل رہا ہے, اس کے لیے کتنا احتجاج ہو رہا ہے پوری دنیا میں. اور ملک ہندوستان جو بہت جلد معاشی طور پر سپر پاور ملک بننے والا ہے, اس ملک کے اندر اتنی نحوست, بالخصوص شراب, اس رات اتنی شراب عام ہوگی اور وہ آزاد خیال مسلم نوجوان بھی جائیں گے. اس شراب کیا ہے پتا ہے؟ شراب کسے کہتے ہیں؟ شراب اسی طرح ناپاک اور نجس ہے جیسے پیشاب نجس ہوتا ہے. شراب کی ناپاکی اور پیشاب کی ناپاکی دونوں اکول ہے, برابر ہے. اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا اور بغیر توبہ کے وہ مر گیا ہوگا تو اس کی موت پر کے بعد جب اس کی قبر میں اسے رکھا جائے گا تو اس کے چہرے کو سور کی طرح کر دیا جائے گا یا تو بندر کی طرح. صرف ایک گھونٹ پر. اس حدیث کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرما رہے کہ ایک گھونٹ پر میں حیران تھا, میں نے پڑھا تو حیران تھا, ایک گھونٹ شراب, اس پر اتنی سخت وعید, اتنی سخت وعید. کیونکہ کبھی کبھی روایت اور درایت جب یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے نہیں ملتے تو کبھی کبھی طبیعت میں الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے. ایک گھونٹ شراب, اتنی وعید. جب لوگوں سے پتا چلا تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی بندہ اچانک شرابی نہیں بنتا کہ ایک دن میں وہ 2-4 بوتلیں پی لے اور شرابی بن جائے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. اگر غیر شرابی 1-2 بوتل ایک ساتھ پی جائے یا تو وہ مر جائے گا یا تو مرنے کے قریب ہو جائے گا. اچانک کوئی شرابی نہیں بنتا, بلکہ شرابی پہلے آدمی ایک گھونٹ پینے کا عادی بنتا ہے, اس کے بعد پھر وہ مستقل شرابی بنتا ہے. قربان جائیں میرے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں پر میرے آقا آج کے حالات کو بھی دیکھ رہے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کو جانتے تھے, اسی لیے میرے آقا نے ایک گھونٹ شراب کی مذمت بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے اور توبہ کرنے سے پہلے مر جائے, یاد رکھیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں ہمیں موقع ملے گا توبہ کر
لیں گے. ہر انسان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا. اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ آقا کریم غیب دا نبی فرماتے ہیں کسی نے ایک گھٹ شراب کا پیا، مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا، اور جب وہ کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی. وہ پانی پانی چلائے گا، وہ پیاس پیاس چلائے گا. اس وقت اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ، جہنمی بچھوؤں کا زہر، اور جو زانی جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کی شرمگاہ سے نکلی ہوئی رطوبت، یہ 3 چیزیں اسے پینے کے لیے دی جائے گی. جب اس کی بدبو سے اس کا سر پھٹے گا اور اس کی گرمی سے اس کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا، وہ عرض کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ فرشتے کہیں گے کیا تو نے دنیا میں ایک گھٹ شراب کا نہیں پیا تھا؟ ایک گھٹ شراب کا یہ حال ہے. لوگ آج کی رات پانی کی طرح شراب پیئیں گے. اگر کوئی مسلمان اس طرف گیا تو اللہ میرے اس مسلمان بھائی کی حفاظت کرے. یہ شراب انسان کو اس تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور شراب کے ساتھ شباب بھی ہوگا، خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ زنا بھی ہوگا. آج کی رات ناچ کی رات، آج کی رات رقص سرور کی رات، آج کی رات لوجوں کے بک کروانے کی رات اور بھرپور عیش کرنے کی رات ہے. لیکن میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں، آپ نہیں گئے تبھی تو آپ یہاں آئے ہیں، لیکن جو جاتے ہیں ان تک ہمارا پیغام ضرور پہنچا دیں کہ بہت دن تک کے عیاشی کا موقع نہیں ملے گا، بہت دن تک کے عیش کا موقع نہیں ملے گا، بہت دن تک کے جرائم کا موقع نہیں ملے گا. کمنٹ شیئر ضرور کریے. مدد کا جذبہ نہیں ہے. آؤ ہمارے اسلام کی تعلیم کیا ہے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک صحابی رسول، ان کا نام ہے حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ. جابر آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کھجور پکنے کے وعدے پر کسی یہودی سے قرضہ لیا تھا، اور ہوا یہ کہ ہوائیں ایسی چلی اور موسم ایسا ہوا کہ میرے باغ میں جو کھجوریں آنی تھی وہ آئی تھی تو پکنے سے پہلے ہی وہ جھڑ جھڑ کے ٹوٹ ٹوٹ کر کچی کچی گر گئی. ایسا ہوتا ہے نا، کسان لوگوں کو پتا ہے، جو لوگ کسان ہیں، کہ اگر وہ پھل پکنے سے پہلے بارش ہو جائے تو ہوا تیز سے چلے تو کچے پھل ہی ضائع ہو جاتے ہیں، کھیتی خراب ہو جاتی ہے، تو جو امید ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا کھجور کا باغ تھا بہت بڑا. انہوں نے کھجور پکنے کے وعدے سے قرضہ لیا تھا، لیکن ہوائیں چلی، کچی کھجوریں ہی ٹوٹ گئی اور وہ جو پھول تھے وہی ختم ہو گئے. تو اب یہ تھا کہ وہ قرضہ ادا نہیں ہو سکے گا. تو یا رسول اللہ، اب وہ بہت تنگ کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہہ دیتے، جابر میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، میں نماز پڑھانے آیا ہوں، یہ قرضوں کے معاملے میں میں شریک ہونے نہیں آیا ہوں. لیکن قربان میرے آقا کی شان، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. میرے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جابر، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اس سے بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے قرضے کے معاملے میں خود سے چل کر، جن کی چوکھٹ پر چل کر سدرۃ المنتہا جبریل امین بار بار آتے ہیں. جبریل جس کی چوکھٹ پہ چکر لگاتے ہیں، وہ رسول ایک یہودی کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اپنی خاطر نہیں بلکہ ایک مسلمان اپنے صحابی، اپنے غلام کی خاطر سرکار چل کر جا رہے ہیں. بتائیں مسلمانوں، کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبات ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ احساسات